नफस उदास है यारो, सबा से कुछ तो कहो। बहुत अच्छी, क्या बात। तो बहर खुदा आज जिक्र यार चले। मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तदाए सुखन, ज़मीर कुन से उगाता है जो ज़मीनो ज़मन, वही तो है जो हवाओं को दे के इज़्ने खराम, समंदरों की जबीं पर उभारता है शिकन। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मंजूम लायलपुर के नए सिलसिला मंजूम मुलाकात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर अब्बास खान। जैसा कि आप जानते हैं कि मंजूम लायलपुर फैसलाबाद में काम करने वाली एक शेरी तंजीम है जिसका ताल्लुक अदब से है, और हमारा मकसद अदब को फ़रोग़ देना है और अदब के मुख्तलिफ शोबा जात में हम मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ सिलसिले चला रहे हैं। उन्हीं सिलसिलों में से एक सिलसिला ये मंजूम मुलाकात का है, और इसमें हम इंशाअल्लाह मुल्क भर से मुख्तलिफ अदीबों और शायरों के इंटरव्यूज़ करेंगे। तो हमारा इस सिलसिले का आज पहला प्रोग्राम है। इसमें मेरे साथ मंजूम के बाकी तमाम एडमिन्स, जिनमें जनाब साजिद अली साजिद साहब, जनाब अरशद अजीज़ साहब, जनाब बाबर अली असद साहब, जनाब शाहजेब अली साहब, सेक्रेटरी मंजूम जनाब फरहान आरिस साहब, और कुछ देर में हमें हमारे सदर जो हैं शाहिद अशरफ साहब वो भी ज्वाइन करेंगे। तो हमारे आज के इस पहले प्रोग्राम के मेहमान जो हैं उनका ताल्लुक बुनियादी तौर पर मियाँ वाली से है, और वो एक बहुत खूबसूरत शायर हैं, और उनका एक शेर मैं आपके गोश गुजार करना चाहूँगा कि बस एक निगाह की सरमायाकारी की मैंने, बस एक निगाह की सरमायाकारी की मैंने, ये सारा हिज्र मुनाफा की मद में आया है। वाह, ये सारा मुनाफा। क्या बात, जबरदस्त। हमारे इस पहले प्रोग्राम के मेहमान हैं इंतहाई खूबसूरत और उभरते हुए शायर जनाब निसार महमूद तासीर साहब। अस्सलाम वालेकुम निसार साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच वक्त दिया और हमारे इस प्रोग्राम में, हमारे इस सिलसिले के पहले प्रोग्राम में हमारे साथ आए। सवालात का सिलसिला शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप कब से शेर कह रहे हैं? शेर मैं कब से कह रहा हूँ? जाहिर सी बात है, शेर से लगाओ तो बचपन से ही था, और हम मतलब टीन एज में तोहफे ताइफ भी जो है कजन्स और आपस में जब दिया करते थे तो वो शायरी की किताब भी हुआ करती थी। तो इस दौरान मैंने बहुत अर्ली स्टेज में कोई टूटे फूटे चंद अशार कहे भी, फिर उसके बाद तब मुझे इल्म नहीं था कि ये शायरी है या क्या है। फिर वो सिलसिला कट गया, क्योंकि मुझे अपना ही पता नहीं था कि ये मैं शेर कह रहा हूँ या क्या कह रहा हूँ। फिर 2015 के आखिर में एक दोस्त से मुलाकात हुई, तो तकरीबन 2016 के स्टार्ट से मैंने जो है वो शेर कहना शुरू किया। उस दोस्त से मिलने के बाद उसने मुझे बूस्ट किया, वो मैंने वो टीन एज वाले टूटे फूटे शेर सुनाए, तो उसने कहा यार शेर तो कह सकते हो, तो कहना चाहिए तुम्हें। तो इस तरह शेर व शायरी का। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कि क्या शायर पैदाइशी होता है या कोई अपनी मेहनत से भी शायर बन सकता है? हाँ, शायर बिलाशुबा पैदाइशी होता है। मेहनत का जहां तक अमल दखल है वो इस तरह से होता है कि आपकी जो वो आपका जो फन है उसको मयारी बनाने के लिए, उसको पॉलिश करने के लिए आपको मेहनत की जरूरत होती है। लेकिन यह है कि जो आपके अंदर बुनियादी अंसर है शेर कहने का, वो आपके अंदर शुरू से मौजूद होता है। बाद में आप सिर्फ इसको पॉलिश करते हैं अपनी मेहनत के जरिए। यानी इस फन को तराशा जा सकता है लेकिन तख्लीक नहीं किया जा सकता। बिल्कुल इसी तरह। नाजरीन, एक शेर देखिए निसार साहब का और दाद दीजिए कि इस भीड़ में जहां पे खुदा भी है गुमशुदा, इस भीड़ में जहां पे खुदा भी है गुमशुदा, एक चश्मे इल्तिफात की ख्वाहिश फजूल है। क्या कहने। एक खूबसूरत बात नजर आई, अब जहाँ
بہت اچھا. جدید شعر کہتے ہیں اور جدید حسیات پر مبنی شعر کہتے ہیں، وہیں آپ روایت سے بھی بہت حد تک جڑے ہوئے ہیں اور آپ کے ہاں روایت کی ایک جھلک واضح دکھائی دیتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا روایت سے انحراف کر کے جدید شاعری کی جا سکتی ہے؟ انحراف بیسیکلی میں تو لفظ انحراف کو ہی صحیح نہیں سمجھتا. مطلب یہ کوئی اس طرح کا تو ہے نہیں معاملہ کہ جس میں آپ کسی چیز کے خلاف ہو جائیں یا کسی سے آپ گٹھ جوڑ کر لیں. روایت بھی ضروری ہے اور آپ اپنے اشعار میں جو جدیدیت کا عنصر ہے اس کو بھی آپ شامل کریں تاکہ آپ کا شعر جو ہے ایک نئی کرافٹ کے ساتھ سامنے آئے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نئے خیال تو بہت کم ملتے ہیں. بات تو یہی ہوتی ہے کہ آپ کس اچھے انداز سے شعر کو جو ہے وہ سامنے لا رہے ہیں. تو انداز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں روایت کے خلاف بالکل نہیں ہوں. روایت کی اپنی ایک ویلیو ہے اور جدت کے خلاف بھی نہیں ہوں. ان کی جو آمیزش سے جو رنگ بنتا ہے تو وہ میرے خیال میں زیادہ دلچسپ اور دل پذیر ہوتا ہے. اور یہ رنگ آپ کے ہاں بڑی شدت سے اور بڑی خوبصورتی سے موجود ہے. تو آپ شاعری میں کس سے متاثر ہیں؟ مطلب آپ کے کچھ چند پسندیدہ شعراء کے نام اگر آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں. یہ بڑا مشکل سوال ہے اور ایک ہی اس میں بہت آسان سوال بھی ہے. بات دراصل یوں ہے کہ مجھے شاعر میں مطلب اس کے نام میں کم ہی دلچسپی رہی ہے. مجھے ہر اچھا شعر اٹریکٹ کرتا ہے، ہر اچھا شعر اپنی جانب کھینچتا ہے. میں اگر نام گنوانے لگ جاؤں تو شاید سینکڑوں نام ہوں گے، کیونکہ جس نے کوئی ایک شعر بھی اچھا کہہ رکھا ہے تو میرے لیے تو میرا وہ پسندیدہ ہے. تو مجھے بیسکلی شعر کشش کرتا ہے. شاعر کا نام میرے لیے بلا شبہ اپنی جگہ پہ وہ معنی تو رکھتا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اس طرف جاتا نہیں ہوں. میں صرف اچھے شعر کو پسند کرتا ہوں. تو میرا نہیں خیال کہ میں یہاں پہ نام گنوا سکتا ہوں، اتنے زیادہ نام ہے. واہ، بہت خوبصورت بات کی آپ نے. ہمارے دیگر منظوم ایڈمنز میں سے اگر کوئی دوست سوال کرنا چاہیں تو کرنا چاہتا ہوں اگر. جی پہلے تو خوش آمدید بحیثیت صدر میں نثار صاحب کو منظوم کے اس پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں. بجا طور پر ہمارے بہت شکریہ. وہ ایک معتبر اور توانا آواز ہیں. میرا یہ سوال تھا کچھ کہ شاعری جو ہمیں میڈیا کے ذریعے سے اور کتابی صورت میں میسر آئی ہے یا پہنچتی ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی شاعر جیسے شعر کہہ رہا ہے. ان میں کوئی تخصیص نہیں کی جا سکتی. ان میں اسلوب بھی ایک جیسا ہے، مضامین بھی ایک جیسے ہیں، کہنے اور بیان کرنے کے ہنر میں بھی یکسانیت دکھائی دیتی ہے. ہم نثار صاحب کو اس پورے منظر نامے میں کس طرح جدا دیکھ سکتے ہیں؟ مجھے کس طرح آپ جدا دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو ایک کوشش کر سکتا ہوں جدا ہونے کی یا منفرد ہونے کی. اب یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا یا میں یہ بتا نہیں سکتا کہ آیا کہ میں منفرد نظر آ بھی رہا ہوں کہ نہیں نظر آ رہا. یہ تو جب دیکھیں وقت سب سے اچھا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جج ہے، ٹھیک ہے. اور یہ تو وقت فیصلہ کرے گا کہ آیا میں جو کوشش کرتا رہا ہوں تو وہ کہیں کہ میں کامیاب بھی ہوا ہوں یا نہیں ہوا. یہ تو وقت بتائے گا اور لوگ بتائیں گے میرے بارے میں. میں تو اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. میں یہاں پہ ایک جو بہت بنیادی نوعیت کا سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی میں سے کس کے قائل ہیں؟ ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی، سوال کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کر دیں، تھوڑا کھول کے. کچھ لوگ ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ادب کا تعلق ایک خاص طبقے سے ہوتا ہے اور اگر وہ طبقہ ان کی کہی گئی بات کو، اس شعر کو سمجھ لیتا ہے تو وہ ان کے لیے کافی ہے، انہوں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا. جبکہ دوسرا طبقہ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ عام عوام میں بھی اس شعر کی اسی طرح جو ہے وہ فہم ہونی چاہیے، لوگوں کو اسی طرح وہ شعر سمجھ آنا چاہیے جس طرح کے ادیبوں اور شاعروں کو سمجھ آ رہا ہے.
یا ان پہ بھی اسی طرح وہ اپلائی ہونا چاہیے؟ یہ بہت تفصیلی اس کا جواب ہے، سرسری آپ کے سوال کا جواب نہیں دیا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اگر اس میں جائیں گے تو سب سے پہلے تو ہمیں قاری کی ڈیفینیشن جو ہے، تعریف جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہوگی کہ ہم قاری کسے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہمارے ہاں تو قاری جو ہے وہ ہر وہ بندہ جو شعر پڑھ رہا ہے وہ قاری ہے، لیکن حقیقت میں اس طرح نہیں ہے. قاری کی بہت ساری تعریفیں ہیں، بہت ساری نہیں بلکہ مخصوص ایک ہی تعریف ہے. ہمارے ہاں بہت ساری تعریفیں ہیں لیکن قاری کی بالخصوص ایک ہی تعریف ہے. اس سے ہٹ کے اگر عمومی رائے کی بات کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شعر جو ہے وہ اجتماعیت پر مبنی ہونا چاہیے. مطلب ٹھیک ہے، یہ بات بھی درست ہے کہ ایک مخصوص حلقہ جو ہے وہ اس کو سمجھ لے تو وہ کافی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ایک مخصوص حلقے کے لیے آپ نے شعر کہنا ہے تو پھر آپ کی بات اوروں تک کیسے پہنچے گی؟ میرے خیال میں تو اگر میں اس کا صحیح جواب دے پا رہا ہوں تو میرے خیال میں تو شعر وہ شعر ہوگا، میں سطحی شاعری سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، کہ جو مطلب جو بھی بندہ اس کو پڑھ رہا ہو اسے محسوس ہو کہ وہ اپنی بات کر رہا ہے. میں ایسے شعر کو زیادہ اچھا شعر سمجھتا ہوں. میرا خیال ہے کہ میں نے کسی حد تک جواب دے دیا. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ہاں جی جی. آپ شاعری کا تو میں ان کے بڑے دیر سے قائل ہوں. فیس بک کا ایک پروگرام تھا اوج ادب، اس پہ ہمارا پہلا تعارف ہوا اور پھر اس میں جو مسابقے ہوتے رہے اور بڑی سرگرمیاں ہوتی رہیں اور بڑا پوزیشن کے لیے ہماری دوڑ ہوتی تھی اس میں اکثر. اور یہ دیکھنے کو ملا کہ نثار بھائی جو ہے وہ اس میں اکثر مسابقوں میں مجھ سے آگے بڑھ جاتے تھے اور اکثر مسابقوں میں ان کی پہلی پوزیشن ہوتی تھی. میں ذرا شاعری سے ہٹ کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ شاعری کے علاوہ آپ کے مشاغل کیا ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو آپ نے کیا خوب یاد دلائی ہے. مجھے بڑا اچھا لگا یہ جو آپ نے جن یادوں کا ذکر کیا ہے، اور میں بھی آپ کی صلاحیتوں اور آپ کی شاعری کا ایسے ہی معترف ہوں. یہ نہیں کہ آپ نے اب بات کی ہے تو یہ کہہ رہا ہوں، ایک دلی لگاؤ ہے آپ کے ساتھ. جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے تو شاعری کے علاوہ میرے مشاغل جو ہیں، سب سے جو اہم مشغلہ میرا ہے وہ بڑا شاید فنی سا ہو. مجھے ایسے لیٹے ہوئے نا، جاگتے ہوئے سو نہیں رہا ہوتا میں، مطلب میں جاگ رہا ہوتا ہوں، مجھے آنکھیں موندے ہوئے ایسے لیٹنے کا بہت زیادہ شوق ہے، اور میری زندگی کے شاید کثیر حصہ اسی میں چلا جائے گا. حالانکہ میں سوتا کم ہوں، بس میں آنکھیں بند کر کے ایسے لیٹا رہتا ہوں. اور وہ میرے فیلوز جو ہیں وہ سارے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ سو رہا ہے، حالانکہ میں جاگ رہا ہوتا ہوں، بہت ساری چیزیں سوچ رہا ہوتا ہوں اپنے ارد گرد آگے پیچھے. یعنی کہ آپ ہو گیا ایک یہ تو ہو گیا ایک جو شغل میلے میں نے آپ کو بتا دیا جی بڑا سا فنی سا ہے. دوسرا یہ ہے کہ مجھے میرا سب سے جو میرا پسندیدہ مشغلہ ہے وہ یہ ہے کہ میری گپ شپ دوستی ان لوگوں سے رہے جن کے ساتھ میں بیٹھوں، ایک تو دوبارہ ان کے ساتھ بیٹھنے کو دل کرے میرا، اور جن سے مجھے پڑھے لکھے لوگوں سے جن سے مجھے کچھ حاصل ہو، مطلب فضول وقت ضائع نہ ہونا ایسے ہی گپوں میں اور فضول کے ادھر ادھر ہانکنے میں. پڑھے لکھے لوگوں سے ملنا پسند ہے، ڈیسنٹ قسم کے. بس یہی ہے، کتابیں پڑھنا اور میوزک غزلیں سننا، یہ بس یہی 3-4 ہے. یعنی کہ وہ ایک شعر ہے کہ ہماری شاعروں سے دوستی ہے، ہمیں جو چاہیے وہ مل رہا ہے. بالکل، واہ واہ. میرے خیال میں یہ ایک سوال جو آپ کا سلسلہ ساتھ ساتھ اگر چلتا رہے وہ بھی اچھا ہے، تو ہم ان سے کوئی ابتدائی طور پہ کوئی ان سے سن لیتے ہیں. نعت سے چاہیں تو نعت سے آغاز کرنا چاہیں، نعت بہت اچھی کہتے ہیں اور نعت کا ان کا میں بڑا معترف ہوں. بالخصوص منظوم میں ہونے والے جو نعتیہ ایونٹ ہیں ان میں ان کی نعتوں کو بڑے ہی پذیرائی اور ججز کی بڑی فیورٹ نعتیں ہوتی ہیں، اور میں چاہوں گا کہ اگر وہ نعت اپنی پیش کریں.
नात मैं जरूर पेश करता हूँ। मैंने जो मुझे जितने अशार याद हैं 2 4 6, उससे पहले एक छोटी सी वजाहत ये है, मुझे ना अरशद भाई, लेकिन ये है कि मैं कोई इतना ज्यादा तेज ताज किस्म का आदमी नहीं हूँ, तो बहुत अरसे तक मुझे पता ही नहीं चला। फिर मुझे पता चला कि ये मंजूम में इजलास होते हैं जो उनमें शिरकत ऑनलाइन किस तरह होती है, और फिर इसी तरह मैंने फिर ये जो नात की इवेंट वगैरह कराते हैं उनमें भी मैंने फिर शिरकत शुरू की। तो नात के कुछ अशार हैं अभी मेरे ख्याल में जो रिसेंटली हुआ था नात का इवेंट, उसके मुझे कुछ अशार याद आ रहे हैं। जमी के पास हाँ, जनाबे सदर भी बैठे हुए हैं ना उनको भी साथ शामिल कर लें उनकी इजाजत से। ये तो एक जो है वो जुमला पक्का हो गया जुबान पे, तो झिझक होती है इसको अदा किए बगैर कुछ भी पढ़ने। अच्छा, जमी के पास था ही कुछ नहीं गुरूर के लिए, वाह वाह, जमी के पास था ही कुछ नहीं गुरूर के लिए, वाह, चुनी न जाती खाक गर ज़हूर नूर के लिए। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहना है। ज़हूर नूर के लिए बहुत शुक्रिया। और सदाए कुन के बाद रूनमाई ये जमाल तक, ये शख्स जहाद मुंतजिर रहे हुजूर के लिए। अब बात है, क्या बात है, क्या कहने। शेर अर्ज है के, बहुत शुक्रिया। शेर अर्ज है कि मैं होता खिता ज़मीन हुजूर करते मुंतखब, मदीना पाक में मुझे किसी खजूर के लिए। क्या कहने, जबरदस्त, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। मदीना पाक में मुझे किसी खजूर के लिए। और आखिरी शेर एक याद आ रहा है कि अगर है ख्वाहिश सना तो दिल को खोज में लगा, ये सहारे नात है महाल है शऊर के लिए। क्या बात कहने, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी निसार भाई, माशाल्लाह क्या खूबसूरत नात आपने अता की। और यकीनन इस तरह की नात जो है वो खास अता होती है, जिसके लिए आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपने इस कदर खूबसूरत रखी है। तो मैं आपसे सवाल एक करना चाहूंगा कि इस वक्त जो हमारा मौजूदा मुआसिर शेरी मंजरनामा है, उसमें आप क्या समझते हैं कि वो कौन सी बुनियादी चीज है जिसकी कमी है, या अगर नहीं है कमी तो आप क्या समझते हैं कि क्या हमारी शायरी सही समत में जा रही है और हम उसी मतलूबा रफ्तार से शेरी तरक्की कर रहे हैं जिससे हमें करनी चाहिए? मतलूबा रफ्तार की जहां तक बात है, पहले वक्तों में तो ऐसे प्लेटफॉर्म थे नहीं, सोशल मीडिया ये वो इस तरह से जी। मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ, मैं कोई आपके सामने कोई किताबी बात नहीं करूंगा, मैं वो बात करूंगा जो मैं देखता हूँ या जो मैं समझता हूँ। और मैं दानिश्वर भी नहीं हूँ, तो मैं अपने हिसाब से बात करूंगा। मैं ये समझता हूँ कि शेर बहुत ज्यादा कसीर तादाद में अच्छे कहे जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि शेर अच्छे नहीं कहे जा रहे। सही, शेर बहुत ज्यादा तादाद में अच्छे कहे जा रहे हैं और बहुत मुकाबले की फजा है। आप किसी की एक गजल पढ़ लेते हैं, अच्छी गजल, तो आप मैं तो कम से कम एक शौक में चले जाता हूँ कि अब मैं शेर किस तरह कहूंगा, यार मेरे लिए तो मैदान और सख्त हो गया है। तो मतलब ये है कि शेर बहुत ज्यादा अच्छे कहे जा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं तो पुरुमीद हूँ। अब देखें जी, आगे जो निकलते हैं नाम, वो अब इस तरह तो नहीं है कि सपोज फर्ज किया हजार बंदा शेर कह रहा है तो 1000 ही आगे चले जाएंगे, तो ये तो आगे जाके पता चलेगा कौन कहाँ तक पहुंचता है। लेकिन ये है कि मैं मुतमईन हूँ और पुरुमीद भी हूँ, ज्यादा तादाद में अच्छे अशार कहे जा रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि गजल पे कोई जवाल चल रहा है, मेरे नजदीक जवाल नहीं चल रहा, बाकी इसमें मुख्तलिफ आ रहा है लोगों की। एक मैं बड़ा दिलचस्प सवाल करना चाहता हूँ कि अच्छा निसार भाई, मैं अगर आप इजाजत दे तो मैं एक बात करना चाहता हूँ। जी 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 लाजमी करो, जी जी प्लीज। शुक्रिया। अच्छा, वो ये है कि निसार भाई अक्सर देखा है कि आप गजल आपके दिल के ज्यादा करीब है, लेकिन क्या आप नज्म के बारे में भी ऐसे ही
मतलब जैसे आप गजल कहते हैं, नज़में भी आपकी मौजूद हों, या आपको नज़म की तरफ भी रुझान हो, या बिल्कुल आपको वो वाला मीडियम जो है वो काबू में नहीं आता, या इस तरह की कोई बात? नहीं, नज़में मैंने कई भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि नज़में कई नहीं है। और गजल बुनियादी तौर पे पसंद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नज़्म पसंद नहीं है। नज़में मैंने कई भी हैं, बहुत कम तादाद में कई हैं, लेकिन कई जरूर हैं। और किस हद तक अच्छी हैं या नहीं है वो एक अलग बात है। मैंने नज़में कई हुई हैं और नज़्म को मैं पसंद भी करता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि नज़्म से जो है अच्छा, एक और बात मेरे ज़हन में आ रही है। अक्सर हम देखते हैं कि दो किस्म के स्कूल जो है ना इस तरफ पैरेलल चल रहे हैं। जैसे कि आप कहें कि कुछ लोग हैं जो गालिब को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, उनकी चीज़ों के जो है ना वो उनकी ठान जो होती है ना, जो हम अच्छा कहने वालों की बात कर रहे हैं, वो उनके शेरों में वो सारी चीज़ें, लफ्ज़ों की बरतने का अंदाज, उनकी चाबकदस्ती, शेरी बुनत, सारी चीज़ें बड़ी कॉम्पैक्ट किस्म की आती हैं। कुछ में जैसे हम मीर के एक उनका एक सफ़र है, उनका एक लहजा है कहने का, और लोग मीर से बहुत हैं। अब मीर और गालिब दो एक ऐसी सिस्टम जो है ना वो इस वक्त भी मेरा ख्याल चल रहे हैं सारी शायरी में। आप इन दोनों में से किसको ज्यादा अपने करीब समझते हैं? यार ये आधा तो जवाब इसका मैं पहले दे चुका हूँ कि लाजमी बात है, बड़े शायर हैं वो, तो हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि गालिब को पसंद करते हैं और मीर को नहीं करते, या मीर को करते हैं गालिब को नहीं करते। लेकिन यह है कि ये कहा जा सकता है कि किसको ज्यादा करते हैं, तो मीर को थोड़ा ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, आपसे निसार भाई एक क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ कि शादी और शायरी में बुनियादी फर्क क्या है, और बिलखसूस जो मुश्किलात पेश आती हैं, और इनमें से ज्यादा मुश्किल आप किसको महसूस करते हैं कि शादी को निभाना एक ज्यादा मुश्किल काम है, या शेर निभाना या कोई काफिया रदीफ निभाना वो ज्यादा मुश्किल है? यानी शेरी मसाइल ज्यादा जो है वो मुश्किल होते हैं या इज़्दिवाजी मसाइल? इज़्दिवाजी मसाइल की क्या हैसियत है शेरी मसाइल के सामने। वाह 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 वाह, क्या बात है। इज़्दिवाजी मसाइल की कोई हैसियत नहीं है शेरी मसाइल के सामने। शेरी मसाइल बहुत शदीद वाले मसाइल हैं। और ये आपने ना, आपका सवाल मैं अभी यहाँ पे ऐड नहीं करना चाहता। ये अरशद भाई, मैं आपको गप में ये सवाल में ऐड करके फिर दोबारा आपको बताऊंगा ना, जब गपशप में बैठे होंगे ना जरा अलग से। तो वो है जो सवाल का आधा हिस्सा है ना, वो है इज़्दिवाजी जिंदगी से रिलेटेड, लेकिन ये है कि उसमें जरा वो है मुख्तलिफ नोयत का, तो फिर कंपैरिजन मजा करेगा ना कि शायरी के मसाइल ज्यादा मुख्तलिफ हैं या मुश्किल हैं या वो वाले। एक जी। मैं चाहता हूँ कि ये अपनी कोई नुमाइंदा गजल जिसे समझते हैं वो पहले हमें वो सुनाए। बहुत अच्छे जी, साजिद साहब की खुसूसी फरमाइश। सर जी बात यह है, मैं शेर तो बिल्कुल सुना दूंगा, नुमाइंदा गजल वाला सीन बिल्कुल नहीं है, सीधी सी बात है। मैं आप समझते हैं कि आपको बहुत कोशिश में लगा हुआ हूँ कि मैं शेर कह लूं। बहरहाल मैं एक गजल सुना देता हूँ जो इस टाइम मेरी जबान पे जो भी आ गई। जी, जो आपके दिल की तर्जमान हो वो सुनाए, सच्ची गजल सुना दें। दिल की तर्जमान, जो आपके अपने दिल की तर्जमान। अच्छा, एक गजल मैंने बड़ी जरा लहलाते हुए और चहचहाते हुए कही थी, वो वाली सुना देता हूँ। नजर को एक तो तेरा संवरना लुभा रहा है। नजर को एक तो तेरा संवरना लुभा रहा है, और उस पे मुझसे गुरेज करना लुभा रहा है। बहुत अच्छा है। और उस पे मुझसे गुरेज करना लुभा रहा है, और उस पे मुझसे गुरेज करना लुभा रहा है। क्या बात है। ये कौन मिट्टी है शोख पानी में घुल रही है। क्या कहने, ये कौन मिट्टी है शोख पानी में घुल रही है, तमाम जंगल को एक झरना लुभा रहा है। क्या कह रही, तमाम जंगल को एक झरना लुभा रहा है। ये किसका खत है कि लफ्ज़ खुशबू उगल रहे हैं।
بہت اچھا ہے. یہ کس کا خط ہے کہ لفظ خوشبو گل رہے ہیں، یہ کیا خوشی ہے کہ آنکھ بھرنا لبھا رہا ہے. بھائی کیا کہنے، واہ 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 بہت اچھا، کیا کہنے. بہت شکریہ. یہ کس کا خط ہے کہ لفظ خوشبو گل رہے ہیں، یہ کیا خوشی ہے کہ آنکھ بھرنا لبھا رہا ہے. کسی کا شانہ ہے سرد شب ہے اور ایک چادر. کسی کا شانہ ہے سرد شب ہے اور ایک چادر. ٹھٹھر رہا ہوں مگر ٹھٹھرنا لبھا رہا ہے. بہت اچھا ہے، کیا کہنے یار بہت اچھا ہے یار، واہ 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 واہ. بہت شکریہ. ٹھٹھر کسی کا شانہ ہے سرد شب ہے اور ایک چادر. ٹھٹھر رہا ہوں مگر ٹھٹھرنا لبھا رہا ہے. سجا رہا ہوں میں وصل کی شام پینٹنگ میں، اوپر سے سورج کا رنگ اترنا لبھا رہا ہے. وہ بہت شکریہ. وہ قرب شاید کسی قیامت سے کم نہ ہوگا، جس کی چاہت میں ہم کو مرنا لبھا رہا ہے. وہ قرب شاید کسی قیامت سے کم نہ ہوگا کہ جس کی چاہت میں ہم کو مرنا لبھا رہا ہے. نظر تو ایک تو تیرا سنورنا لبھا رہا ہے اور اس پہ مجھ سے گریز کرنا لبھا رہا ہے. آپ کی ایک غزل ہے وہ ہے جس میں ہے پاؤں کے چھالے نے معتبر کیا ہے، اس طرح کی ہے، کیا ہے اس کی ردیف ہے. بڑی خوبصورت غزل ہے وہ. کچھ اشعار ہیں بابر بھائی، میں عرض کر دیتا ہوں. جی صعوبتوں کے حوالے نے معتبر کیا ہے، ہمارے پاؤں کو چھالے نے معتبر کیا ہے. بہت عمدہ. صعوبتوں کے حوالے نے زبردست. بہت شکریہ. صعوبتوں کے حوالے نے معتبر کیا ہے، ہمارے پاؤں کو چھالے نے معتبر کیا ہے. بس ایک دل کی پھبن لے اڑی فضیلت حسن. کیا اچھا ہے. بس ایک دل کی پھبن لے اڑی فضیلت حسن، سفید رنگ کو کالے نے معتبر کیا ہے. زبردست یار، کیا کہہ رہے. بہت شکریہ. بہت اچھا. یہ خالصتر غزل کا شعر، بہت بہت شکریہ. بس ایک دل کی پھبن لے اڑی فضیلت حسن، سفید رنگ کو کالے نے معتبر کیا ہے. اور تمہارا حسن تو معدوم ہونے والا تھا، تمہارا حسن تو معدوم ہونے والا تھا، میری نظر کے اجالے نے معتبر کیا. میری نظر کے اجالے نے معتبر کیا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت بات ہے. اچھا نثار بھائی، شاعری کے علاوہ کوئی اور فن جو آپ کے قریب ہو یا آپ کو اٹریکٹ کرتا ہو؟ شاعری کے علاوہ جی غزل گانے کا بہت شوق ہے. اب سنا دیں. اللہ اللہ ایسے نہ کریں، میں نے لیا ہے. یہ بہت اچھا گاتے ہیں، میں نے ان کو سن رکھا ہے، بہت اچھا. جی بالکل ہے، خوش الحان ہے، یہ سریلے ہیں ماشاء اللہ. بالکل. پھر ہماری سماعتوں کو یہیں پہ معطر کر دیا جائے. بتاؤ یار، یہ تو میں پکڑا گیا ہوں. میں کہنے والا تھا لیکن آپ خود کیا کہ پھنس گئے ہیں. یہ سوال بڑا بر وقت آیا مدثر بھائی کی طرف سے. بہت اچھے، بہت اچھے. اچھا واقعی آپ یہ سنجیدہ ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل. سنا دیں. بالکل بالکل. فرمائش پہ میں کوشش کرتا ہوں. یار کیا وہ ہے، قفس اداس ہے
यारो सबा से कुछ तो कहो, कफसुदास है यारो सबा से कुछ तो कहो। बहुत अच्छी, क्या बात। तो बहर खुदा आज जिक्र यार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, बहुत अच्छी। में रंग भरे क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह। यही पे दूसरा सवाल करने लगा था कि अगर आप शायर ना होते तो क्या होते, तो उसका जवाब मुझे मिल गया है। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। मैं अभी तो मैं मतलब तर्क किया हुआ है, मैं टीन एज में पहाड़ों में जाके गुनगुनाया करता था। मेरा बड़ा ये शदीद किस्म का मुश्किल था, अकेले जाके ना गुनगुनाना। ये आप फैमिली में भी कोई और भी इस तरह के फन से रिलेटेड है, या वैसे ही आपको ये शौक? मेरे खानदान में मेरे घर वालों को अभी पता चला है कि ये लिखता विखता भी है। मेरे भाइयों को और बेगम को तो खैर शुरू से पता था, भाइयों को स्पेशली और वालिदैन को। वो भी वो पीछे जब अरशद साहब जिक्र कर रहे थे कि वो मुकाबले शाबले हुए हैं, तो वो जब थोड़ा सा नाम आया है तो तब उनको पता चला कि ये शायरी कोई चीज होती है भाई, इसमें ये किताब है कोई। तो मैंने कहा हाँ जी मैं लिखता हूँ। फिर वो इस तरह, बाकी कोई नहीं है गाना या शेर व शायरी इस तरह का, किसी को ना शौक है और ना कोई करीब है। आपने ये एक मारूफ गजल जो थी वो तो आपने हमको सुना के तरखाए नहीं। मेरे ख्याल में आप कोई अपनी गजल जिस पे आपने थोड़ा सा यकीनन काम किया होगा, इससे ऐसा तो हो ही नहीं सकता आपकी आवाज से लगता है, तो कोई ऐसी अपनी गजल तो गुनगुना के एक दो शायर हमें जरूर सुनाए। जी जी बिल्कुल, कोई अपनी कंपोजिशन। यार अरशद भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने एक गजल पे वाकई काम किया था, लेकिन अब मुझे वो धुन याद नहीं है। मतलब मेरे अभी, क्योंकि मैं पहले से मैंने सोचा हुआ नहीं था, तो ना मतलब मुझे सोचना पड़ेगा, वो टाइम काफी लग जाएगा कि पता नहीं वो गजल तो मुझे याद है लेकिन वो धुन याद नहीं है, वो फिर वो टाइम लग जाएगा। लेकिन ये प्रोग्राम के दौरान आधा जवाब तो आपको मैं दे देता हूँ। चलें इसी प्रोग्राम के दौरान ये याद आ जाए, हम दुआ कर सकते हैं। बाकी जरूर जरूर जरूर। फरहान भाई कुछ कहना चाह रहे थे शायद। सर वो मेरे पास इनका एक शेर था, उसके साथ ही मैं सवाल जोड़ूंगा अपना। इतना मुफलिस हूँ मोहब्बत से कोई देखे तो, हाय हाय हाय, मोहब्बत से कोई देखे होने लग जाता है अंदेशा तज़हीक मुझे। वाह वाह वाह। सवाल इनसे बस यही है कि ये मोहब्बत के बारे में क्या कहते हैं? मोहब्बत के बारे में क्या कहते हैं? के बारे में क्या कहता हूँ? मोहब्बत पे मैं जी बहुत शदीद किस्म का यकीन रखता हूँ। और क्या कहना है मोहब्बत के बारे में? मोहब्बत के बगैर तो कुछ है ही नहीं कायनात में। भाभी के सामने क्या कहते हैं मोहब्बत के बारे में? दोबारा कहिएगा। मैंने कहा मोहब्बत के बारे में भाभी के सामने क्या कहते हैं? वाह। उससे भी है ना, कोई उससे कोई नफरत थोड़ी है, उससे भी तो है। उससे इंतजार करते हैं। भी वाला ये भी वाला भी है, ये तो कभी नहीं कहा होगा कि आपसे भी है। ये तो हम यकीन रखते हैं कि ये लफ्ज इस्तेमाल जो है ना वो मशकूक कर रहा है हमें। कुछ ऐसा भी लग रहा है जैसे इर्द गिर्द में ही हो। निसार भाई का सलाम बहुत अच्छा कहते हैं और बड़े खूबसूरत इस हवाले से उनके कलाम मौजूद है। एक शेर मुझे इनका आ रहा है मेरे ज़हन में कि वो देखिएगा कि
مطلب ہے اس کے بطرز نعت بطور ثنا حسین کا غم. بطرز نعت بطور ثنا حسین کا غم کروں گا پیش میں روزے جزا حسین کا غم. میں انصار بھائی سے چاہوں گا کہ اسلام کے کچھ اشعار ماشاء اللہ. جی ضرور، میں ایک سلام پیش کرتا ہوں. گہے مناظر کربل گہے حسین کے لب. گہے مناظر کربل گہے حسین کے لب. نمیدہ چشم ہوں میں سوچ کے حسین کے لب. میں سوچتا ہوں تو منہ کا لعاب سوکھتا ہے. میں سوچتا ہوں تو منہ کا لعاب سوکھتا ہے. وہ دشت پیاس تپش اور میرے حسین کے لب. کیا ہی کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ. پیاس تپش اور میرے حسین کے لب. کلی گلاب نہیں پنکھڑی یا نہیں. کلی گلاب نہیں پنکھڑی آؤس نہیں. نزاکتوں کی بھی معراج تھے حسین کے لب. بہت شکریہ. اور سوال برسر نیزہ صدائے حمد کا تھا. سوال برسر نیزہ صدائے حمد کا تھا تو کائنات سے رب نے چنے حسین کے لب. بہت شکریہ. تو کائنات سے رب نے چنے حسین کے لب. اور یہ وقت کاش پلٹتا تو کاٹ ڈالتا میں. کاش پلٹتا تو کاٹ ڈالتا میں وہ ہاتھ جس نے چھڑی سے چھوئے حسین کے لب. جس نے یہ وقت کاش پلٹتا تو کاٹ ڈالتا میں وہ ہاتھ جس نے چھڑی سے چھوئے حسین کے لب. گہے مناظر کربل گہے حسین کے لب. نمیدہ چشم ہوں میں سوچ کے حسین کے لب. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. نثار بھائی آپ کا ایک اسی طرح کا ایک کلام ہے تھا، وہ اسی طرح کا کہ ایک آرزو ہے بقایا میری خدا کی طرف. ہاں جی ہے، ایک کلام ہے بقایا میری خدا کی طرف. ایسا کوئی اگلا شعر تھا تو قبلہ ایک آرزو ہے بقایا میری خدا کی طرف. قبلہ روح ہوں مگر دل ہے کربلا کی طرف. قبلہ روح ہوں سبحان اللہ مگر دل ہے کربلا کی طرف. ہے بقایا میری خدا کی طرف. قبلہ روح مگر دل ہے کربلا کی طرف. حسین سبحان اللہ. حسین تجھ سے محبت پہ فیصلہ ہوگا. بہت اچھا ہے. حسین تجھ سے محبت پہ فیصلہ ہوگا. ہے کون کون حقیقت میں مصطفیٰ کی طرف. ہے کون، بہت شکریہ. ہے کون کون حقیقت میں مصطفیٰ کی طرف. کیا کہنے، مجھے آگے کے اشعار یاد نہیں ہے. اس میں بہت اچھے اشعار ہیں، اس میں بہت اچھے اشعار ہیں، لیکن وہ میرا خیال آپ کو یاد نہیں آ رہا ہے. یاد نہیں ہے. سوال ہے یہاں پہ، وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نثار بھائی آپ اپنے ہم عصر شعراء میں سے کس کس کو پسند کرتے ہیں؟ ہم عصر شعراء میں سے کافی سارے ہیں جن کو پسند کرتا ہوں. نام لیا، ایک کا نام لیا تو دوسرے نے کھا جانا ہے مجھے.
दूसरे का नाम लिया तो तीसरे ने कहा जना मुझे। बात यह है सीरियसली, मजाक से हट के, कि हम अक्सर शुरा में से बहुत से लोग अच्छे अशार कह रहे हैं, और मैं बतौर तालिब इल्म उनके अशार से सीखता हूँ। हर अच्छे शेर से मैं सबक सीखता हूँ। जो भी अच्छा शेर कहे मेरे लिए वो काबिल कद्र है। वाह। एक शेर मैं इस मौके पे मुझे बड़ा अच्छा लगता है और हांट भी करता है कि मोहब्बतों का तसलसल खिराज मांगता है। भाई वाह। मोहब्बतों का तसलसल खिराज मांगता है, ये पेड़ छांटे बिना कद निकालता ही नहीं। वाह वाह, बहुत खूब। ये पेड़ छांटे बिना कद निकालता ही। वाह, बहुत शुक्रिया। कोई और कलाम अता करें, कोई और गजल। कि अब तो अजबर है मुझे उसके सभी नक्शो निगार, पहले पहले मैं फकत आंखें बना सकता था। बहुत अच्छी। पहले फकत आंखें बना सकता। सानी साहब की फरमाइश है कि अगर ये गजल आपको याद हो तो जरूर अता करें। कौन सी वाली? पहले पहले मैं फकत आंखें बना सकता था। वो अरशद साहब वाली या कोई ये? यार पहले ये पहले गजल बहुत पुरानी गजल है। अच्छा जी जी, ये पुरानी गजल है, कोई 3-3.5 साल पुरानी, और मुझे इत्तफाकन ये याद नहीं है इस वक्त। एक शेर इसका मुझे और याद है कि मुझ पे हालात ने मेहनत ही नहीं की वरना, मुझ पे हालात ने मेहनत ही नहीं की वरना मैं मोहब्बत में बड़ा नाम कमा सकता था। बहुत अच्छा शेर है। वाह 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 वाह, क्या कहें। बहुत शुक्रिया। अच्छा ना, इनका मुझे शेर ये याद आ गया कि ये गनीमत है कि दरवाजा खुला मिलता है। ये गनीमत है कि दरवाजा खुला मिलता है, तो साहिल को बसत शौक और कुछ तो साहिल को बसत शौक और रजा मिलता है। वाह, बहुत अच्छे। इस तरह की गजल है। मैं गुमशुदा, मैं इनका एक शेर सुनाता हूँ। मैं गुमशुदा लकीर हूँ, मुझे याद भी है। जी 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 जी, लकीर हूँ अपने नसीब की। भाई वाह। मैं गुमशुदा लकीर हूँ अपने नसीब की, बस इतनी मुखबरी है किसी हाथ पर हूँ मैं। इतनी मुखबरी है किसी हाथ पर हूँ मैं। किसी हाथ पर हूँ। वाह। निसार भाई का शेर मुझे भी याद आ रहा है, तो अब मैं मौके को गनीमत समझते हुए मैं भी सुनाना चाहूंगा कि मुझे खुदा से सवाल करने का ढब नहीं था। मुझे सवाल करने का ढब नहीं था, तुम्हारे मिलने से ये करीना भी आ गया है। ये करीना भी आ गया है। बहुत खूबसूरत शेर है। निसार भाई कोई गजल अता करें कोई। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सुनाता हूँ गजल। वो बाबर भाई पता नहीं, हाँ, ये गनीमत है कि दरवाजा खुला। मेरी आवाज सही आ रही है? जी जी जी। ये गनीमत है वो दरवाजा खुला मिलता है, तो साइल को बसद शौक और रजा मिलता है। बहुत अच्छा। मांगने वाले ने मांगा ही नहीं था दिल से, मांगने वाले ने मांगा ही नहीं था दिल से, वरना एक अश्क की दूरी पे खुदा मिलता है। वरना एक अश्क की दूरी पे खुदा मिलता है। और शेर देखिएगा कि बाबर भाई की नजर है कि राय गानी में भी हासिल की झलक होती है। बहुत अच्छा शेर। राय गानी में भी हासिल की झलक होती है, कुछ न मिलने के नतीजे में खला मिलता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
بہت شکریہ بہت شکریہ. کر رہا تھا کہ یہ غزل بھائی بابا ابھی یہ سلطانی صاحب چیٹ میں مجھے کہہ رہے تھے میسج میں کہ ان سے اس غزل کی فرمائش کریں نثار بھائی سے، تو آپ نے ان کی فرمائش پہلے ہی پوری کر دی. تو میرے خیال میں نظم کے بات ہوئی، نثار بھائی نے بتایا بھی ہمیں، جیسا کہ مجھے بھی علم نہیں تھا کہ کیونکہ میں بہت زیادہ نظم ان کی نہیں پڑھ سکا ہوں، تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہوں گا کہ کوئی نظم اپنی پسندیدہ سنانا چاہیں. جی جی پلیز نثار بھائی. نظمیں میں نے بہت کم ہی لکھی ہیں، اور اس وقت مجھے شاید ایک ہی یاد ہوگی، وہ بھی اگر درمیان میں کہیں اسٹاپ نہ لگ گیا مجھے. تو نظم ہے کہ اسے کیا فرق پڑنا ہے، بھائی واہ، اسے کیا فرق پڑنا ہے، میرے جینے یا مرنے سے اسے کیا فرق پڑنا ہے. اسے کیا فرق پڑنا ہے، میرے جینے یا مرنے سے اسے کیا فرق پڑنا ہے. بھلا تتلی کے پیچھے بھاگتے بچے کے گرنے پر کبھی تتلی پلٹتی ہے. بھلا تتلی کے پیچھے بھاگتے بچے کے گرنے پر کبھی تتلی پلٹتی ہے. زمین سے چاند کو جتنا بھی کوئی پیار سے دیکھے، کبھی ایسا ہوا ہے چاند کچھ لمحے ذرا نزدیک آ جائے. بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. زمین سے چاند کو جتنا بھی کوئی پیار سے دیکھے، کبھی ایسا ہوا ہے چاند کچھ لمحے ذرا نزدیک آ جائے. کبھی ایسا ہوا ہے چاند کچھ لمحے ذرا نزدیک آ جائے. تھکے ہارے مسافر کی تھکاوٹ دیکھ کر یہ راہ گزاریں کب سکڑتی ہیں. بھائی واہ. تھکے ہارے مسافر کی تھکاوٹ دیکھ کر یہ راہ گزاریں کب سکڑتی ہیں. یار مجھے بیچ میں سے تھوڑی سی بھول رہی ہے، کچھ اس کی لائنیں بھول رہی ہیں. کسی سرمست جھونکے کو دیا جلنے یا بجھنے سے بھلا کیا واسطہ ہوگا. اسے تو ہر گھڑی بس رقص کرنا ہے، اسے کیا فرق پڑنا ہے. بہت اچھا. ہمارے جناب صاحب شاید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو اگر وہ کوئی سوال کرنا چاہیں تو. نثار بھائی بہت اچھی شاعری سننے کو ملی. نظم اور غزل دونوں اصناف پہ آپ قدرت رکھتے ہیں، اور سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ نعت اور سلام بھی لکھتے ہیں. ہماری اصناف ہمارے اظہار و بیان کا عمدہ کرینہ ہمیں عطا کرتی ہیں. صنفی طور پر آپ کس صنف کو اپنے مزاج کے زیادہ قریب سمجھتے ہیں؟ مطلب یہ غزل اور نظم وغیرہ میں سے؟ ہاں، نظم، غزل یا نعت یا اسلام، جو بھی. جی جی دیکھیں جی، نعت بھی دونوں طرح سے کہی جا سکتی ہے. غزل کی صورت بھی کہی جا سکتی ہے، نظم کی صورت بھی کہی جا سکتی ہے. میں نے جو اب تک جتنا بھی لکھا ہے، میں اس میں سے اپنے کریڈٹ پہ تو صرف سلام اور نعت کے اشعار ہی سمجھتا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کچھ حصہ ڈالا ہے. باقی تو میں سمجھیں کہ ابھی میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، لیکن یہ مجھے تھوڑا سا خوشی ہوتی ہے کہ چلو یار میں نے یہ کام بھی کر لیا. تو یہ خواہش بھی ہے کہ اس پہ مزید کام کیے جائے، اور کچھ لائے عمل جو ہے وہ بنایا ہوا بھی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا اور اس پہ مزید کام ہوگا. خواہش ہے کہ نعت اور سلام پہ مزید کام کیا جائے، بس اللہ توفیق دے. اور باقی غزل کی صورت جو ہے نا، اشعار کی صورت، چاہے وہ سلام ہو، نعت ہو، یا ویسے غزل ہو، وہ مجھے زیادہ مجھے ایک یاد آ رہا ہے نثار بھائی کا کہ دل تیرے نام پہ دھڑکا تھا،
تو میں بھانپ گیا، اب میرے ہاتھ یہ تیتر نہیں آنے والا. بہت اچھے. یہ تیتر نہیں آنا، میرے ہاتھ یہ تیتر نہیں آنا. بہت اچھا. ایڈمن میں سے کوئی اور دوست اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں. پچھلے دنوں جو ہے وہ انہوں نے پوسٹ لگائی ایک کہ میں نے عقیل کے کچھ کتاب ہے، اس میں سے کچھ اشعار مجھے بڑے پسند تھے، تو میں نے کتاب کے بارے میں، انہوں نے ان کی کتاب نہیں آئی ہے نا عقیل کی، تو انہوں نے لگایا اور نے کہا کہ جی اس پہ بہت کم کامنٹس آئے ہیں لوگوں کے. تو لوگوں نے اگر ایسا ہی ہے تو مجھے لوگوں کو کاٹ چھاٹ کرنی پڑے گی، نکالنا پڑے گا. میں اپنے دوستوں کے بارے میں کمپرومائز نہیں کرتا، یہ بڑے دوست دار قسم کے بندے ہیں نثار بھائی. تو انہوں نے ان کی پوسٹ کے نیچے نا افتخار حیدر نے لکھا کہ بھائی تم عقیل سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ اچھے شعر کہا کرے. اور انہوں نے اس سے بڑا حظ اٹھایا. عقیل اچھے شاعر ہے یار، بہت اچھے. بہت خوبصورت شاعر ہے. کی بات ہو رہی ہے. اور یہ عقیل ملک جی، عقیل کی کتاب بھی آئی ہے. ہماری طرف سے عقیل کو مبارکباد تو پہنچا دیجیے گا، منظوم کی طرف سے بھی، ہمارے سب دوستوں کی طرف سے بھی. گو ان کی کتاب اگر بابر بھائی اپنی بات مکمل کر چکے ہوں تو میں نثار بھائی سے منظوم جو ہے ادبی فورم، اس حوالے سے کوئی اپنے تاثرات ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں کہ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں، اور مزید اس کو بہتر بنانے کے لیے ہم ضرور چاہیں گے کہ آپ اس کے لیے کوئی ہمیں تجویز بھی دیں، اس کو ہم اور کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں. جی میں بھی یہی اب سوال کرنے لگا تھا، تو ارشد بھائی آپ کے منہ میں گھی شکر. سر جی بات کچھ یوں ہے کہ دیکھیں ہم لوگ جب سوشل میڈیا پہ ہیں نا، ہم کسی سے ان ٹچ رہیں یا نہ رہیں، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کتنا کر رہا ہے. گو ہر بندہ حسب توفیق حسب استطاعت ہی کرتا ہے. منظوم کے حوالے سے جو میرے تھاٹس ہیں، جو میرا ایک نظریہ ہے یا میرے ویوز ہیں، وہ یہ ہیں کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں اس تنظیم سے یا سوشل میڈیا پہ اس گروپ سے، لیکن چونکہ آن گراؤنڈ بھی یہ ایگزسٹ کرتی ہے، صرف سوشل میڈیا پہ تو نہیں ہے نا. تو میں بہت بہت ان کی کارکردگی، ان کے کام اور جو ان کی آپس میں بانڈنگ ہے، اسپیشلی جو ایڈمن ہیں اس کے نا، جو ان کے آپس میں بانڈنگ ہے، مل جل کے کام کرنا، اور اس سے بہت زیادہ متاثر بھی ہوں، خوش بھی ہوں، اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بالخصوص یہ ماہ ربیع الاول کے حوالے سے جس طرح کا جو ہے یہ ایونٹ کا انعقاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے ان کی کاوشوں کو، اور بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. بے لوث ہو کے نا، دیکھیں جی بات یہ ہے کہ بے لوث ہو کے کام کرنا بہت مشکل کام ہے. بے لوث ہو کے کام کرنا قطعی آسان کام نہیں ہے. اور میں تو حیران بھی ہوتا ہوں اور خوش بھی ہوتا ہوں کہ یار یہ 2021 لگ گیا، 2021، اور مطلب ہمیں فکر کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیوں کہ ہمارے پاس ابھی بھی ایسے چیزیں موجود ہیں جو بے لوث ہو کے کام کریں. بہت اچھا چل رہا ہے جی منظوم آپ کا، اور میں تو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں. باقی سجیشن جو ہے وہ فی الوقت تو میرے ذہن میں کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہوگی تو میں ضرور آپ سے شیئر کروں گا. ارشد بھائی اور فرحان بھائی اور بابر، آپ سب سے دوستی ہے، کوئی ایسی بات نہیں. جی جی بہت شکریہ. تو ہمارے کوئی اور دوست اگر کوئی سر ایک منٹ میں، نثار بھائی آپ شاعری کے لیے مطالعے کی اہمیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتا ہوں، مطالعہ بہت ضروری ہے، لیکن اس کا فقدان بھی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، میں بھی سیدھی بات کروں، بہت زیادہ مطالعہ نہیں کرتا، لیکن کرتا ضرور ہوں، اور کرنا بھی چاہیے. یہ نہیں کریں گے، اور مطالعہ کے ساتھ ساتھ مشاہدہ بھی بہت ضروری ہے. جی جی ٹھیک ہے، مطالعہ کے ساتھ ساتھ مشاہدہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جو ہے دیکھیں بڑی پیاری بات کہی ہے وہ پروفیسر صاحب نے، کامران صاحب نے، بڑی دل کو لگی ہے ان کی یہ بات کہ جب تک آپ کی آنکھ دیکھتی نہیں ہے نا، آپ کا شعور ایکٹیو ہو ہی نہیں سکتا.
شعور کے ایکٹیو ہونے کا جو ہے وہ دیکھنے سے جڑا ہوا ہے. اور پھر یہ تو ایک لمبا طویل موضوع ہے, بہت زیادہ بات کی جا سکتی ہے, لیکن یہ ہے کہ مطالعہ بہت زیادہ ضروری ہے اور مشاہدہ بھی ضروری ہے. اور کیا کہتے ہیں کہ شاعری کے علاوہ آپ نے کبھی کوئی نثر میں بھی کاوش کوئی آپ کی اگر ہو؟ نہیں ہے کوئی لگاؤ بھی نہیں ہے. صحیح. مطلب مجھے لکھنے سے لگاؤ نہیں ہے, پڑھنے سے ہے. ایسا نہیں ہے کہ نثر کے لوگ کیوں اتنے کم ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ نثر کے لوگ کم کیوں ہیں, میں تو مشکل سمجھتا ہوں نثر لکھنا. اور اب میں تو اپنے حساب سے یہی جواب دوں گا کہ شاید یہ نثر لکھنا زیادہ مشکل ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کی اور بھی وجہیں ہو سکتی ہیں. میرے نزدیک تو میرے لیے یہ سب سے مین وجہ ہے, بڑی وجہ ہے کہ نثر لکھنا میں قطعی آسان نہیں سمجھتا. نثر میں جو ہے قاری کو کھینچنا, اس کی توجہ حاصل کرنا. دیکھیں نا آپ کے سامنے آپ نہ آپ ہوتے ہیں نہ کوئی آپ کے الفاظ قاری کے سامنے ہوتے ہیں. گو کہ شاعری میں بھی یہی ہوتا ہے, لیکن شاعری میں جو ہے نا آپ کے پاس کچھ دوسرے ہتھیار بھی موجود ہیں, ایک آہنگ موجود ہے, ٹھیک ہے. نثر میں جو ہے آپ نے صرف اپنے الفاظ سے جو ہے وہ قاری کو اٹریکٹ کرنا ہے. اس میں گو کہ اس کا بھی ایک آہنگ تو بنتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. ایک ہر بندے کا اپنا ایک وہ رچاؤ ہوتا ہے اس میں لکھنے میں. تو نثر کو میں مشکل سمجھتا ہوں, میرے نزدیک تو یہی وجہ ہے میرے لیے. باقیوں کے لیے پتہ نہیں ہے کہ کیوں نہیں لوگ جاتا ہے. جی بہتر. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے آپ کا, تو میں یہاں پہ وہ سنانا چاہوں گا کہ بند آنکھوں سے تصور میں لے آئے ایک در, بند آنکھوں سے تصور میں لے آئے ایک در, جسم کو بندش میقات سے آزاد کیا. بہت اچھا. واہ کیا کہنے, بہت خوب. تو ہمارے اور کوئی دوست اسد بھائی یا شاذیب بھائی یا کوئی اور دوست اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو. اچھا لگا بھائی سے, ایکچولی یہ ہمارا پہلا تجربہ بھی ہے اور ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہے. ظاہر ہے اس تجربے کی روشنی میں ہم اس کو اور مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. بہرحال یہ بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا, اس کو انجوائے کیا. اور یہ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کو ہم نے گپ شپ کے ماحول میں رکھا. کہیں کہیں ضرور اس میں وہ جھلک آئی کہ سنجیدگی زیادہ در آئی, لیکن ہم نے اس کو ایک مکس مناسب اور میں اس میں رکھا ہے. کتاب کا کیا پروگرام ہے نثار بھائی؟ کتاب انشاءاللہ کب تک آ رہی ہے؟ کتاب بہت طویل سفر باقی ہے. مسئلہ یہ ہے, سیدھی سی بات ہے کہ خواہش تو ہے, ٹھیک ہے. اب کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہے یا کوئی, میں یہ کہوں کوشش ہے بس جتنا جلدی کر سکیں اور کچھ بہتر بھی ہو نا, تاکہ اب یہ نہیں ہے کہ میں کہوں گا کہ اگلے سال اسی سال جون سے پہلے تک آ جائے گی یا ستمبر سے پہلے آ جائے گی, ایسا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ خواہش ہے اور کوشش بھی ہے, اور کچھ معیاری کرنے کی بھی کوشش ہے. کچھ معیاری ہو تو بندہ کتاب لے کے آئے, پھر ایسا نہ ہو کہ لوگ پہلے ہی کتابوں سے بھاگ رہے ہیں, ہم بھی ایک مزید کتاب ڈال کے ان کے بھاگنے میں ان کو سہولت فراہم کریں کہ جی آپ کتابوں سے بھاگتے رہیں. تو اچھی بات نہیں, آپ ماشاءاللہ بہت اچھا شعر کہہ رہے ہیں, اور تعالیٰ آپ کو آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, آپ کے رزق سخن میں. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں, ہمارے اس سلسلے کے پہلے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمیں جو ہے وہ یہ مان بخشا. میں پوری منظوم ٹیم کی جانب سے, ہمارے معزز صدر, ہمارے سیکرٹری اور باقی تمام منظوم ایڈمنز کی جانب سے آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے ساتھ اپنی کچھ جو ہے وہ خیالات شیئر کیے. آپ بہت خوبصورت شاعری سنائی آپ نے, آپ کی شخصیت اور آپ کی شاعری کے مختلف پہلو ہمارے سامنے آئے. تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں منظوم کی تمام انتظامیہ کی جانب سے, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی اسی طرح ہمیں جو ہے وہ وقت دیتے رہیں گے اور ہم انشاءاللہ اسی طرح مل بیٹھتے رہیں گے. تھینک یو. ضرور بالکل اسی طرح ہی ہے.
اور میں نا آپ کو مزے کی بات بتاؤں. جی میں نے کبھی اس طرح لائیو ہے تو گپ شپ والا ماحول، لیکن اس پہ ایک تھپا تو لگا ہوا ہے نا، وہ جو ہے انٹرویو ٹائم والا. جی یہاں تو دوست ہی بیٹھے ہیں، ماحول ایسا بن گیا کہ بہت مزہ آ رہا ہے. اب جب شروع ہوا ہے یہ کام تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، گپ شپ ہو رہی ہے اور بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں نے کبھی یہ فرسٹ ٹائم تھا میرا اس طرح، اور میں تھوڑا سا ہچکچا بھی رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا. لیکن یہاں تو سارے دوست یار بیٹھے ہوئے ہیں تو بڑا اچھا لگا ہے اور بڑی خوشی ہوئی ہے، اور میری خوش نصیبی ہے. میں بھی آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ مجھے آپ نے وقت فراہم کیا کہ میں آپ کے ساتھ بات چیت کر سکوں. جی بہت شکریہ. یقیناً اس پہلے تجربے کی روشنی میں ہم بہت کچھ سیکھیں گے، اور ہم اپنے اس مزید بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. تو اس سلسلے میں آپ کی کوئی آراء ہوں تو وہ ضرور ہم تک پہنچائیے گا، تاکہ ہم اس کی روشنی میں مزید بہتر کر سکیں. ضرور.